جیسے کبھی اگر آپ سوچیں کہ آپ ابھی 5.5 فٹ یا 6 فٹ کے ہیں اور کوئی آپ سے ایسا بندہ بات کر رہا ہو جو 27 فٹ کا ہو، تو اس کے قد کاٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ جو 27 فٹ کا ہو اور آپ 6 فٹ کے ہیں تو آپ ایسے اوپر دیکھیں گے اور وہ اوپر سے نیچے دیکھ کے آپ کو ڈانٹ رہا ہو کہ آرام سے بیٹھو، تو اس کی باڈی لینگویج کے ساتھ مل کے یہ پیغام آپ کو کتنا ڈسٹرب کرے گا، تصور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت میں تو کوئی 27 فٹ کا بندہ ہوتا نہیں، لیکن بچوں کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ جو 1 فٹ کا بچہ ہے یا 1.5 فٹ کا بچہ ہے اور آپ 6 فٹ کے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑے گا، باڈی لینگویج سے بڑا فرق پڑتا ہے اور جثے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے ایک ادریس بھائی ہیں جن کو سارے پیشنٹ بہت انٹیمیڈیٹڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ باڈی بلڈر ٹائپ ہیں اور ویسے وہ مریضوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑا ڈسپلن رکھتے ہیں، ان کا یورین سیمپل لینا ہو تو وہ بالکل ایمانداری سے لینا چاہتے ہیں یا پیشنٹس کی بہتری کے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو ان کی باڈی ہیوج ہے، باڈی بلڈر ٹائپ ہیں، دوسرا وہ لکنت کا شکار ہے، ان سے بات نہیں ہوتی، تیسرا جب ان سے بات نہیں ہوتی تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یا بات کو مکمل کرنے کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں۔ اچھا، جب ایسے کرتے ہیں تو دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایسے فکرہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر میں آج کل ان کی روزانہ رات 9 بجے تھوڑی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں اور ان کی نائٹ ڈیوٹی کر دی ہوئی ہے کہ ان کا واسطہ زیادہ نہ پڑے پیشنٹ سے، اور ان کو میں کاؤنسلنگ دے رہا ہوں کہ ان کی لکنت دور ہو جائے اور وہ اپنی باڈی سے بولنا ختم کر دیں۔ تو یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے تھے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اجتماعی طور پر والدین کو مدد کی لین دین کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ اجتماعی طور پر والدین کو ایک دوسرے سے مدد کی لین دین کرنی چاہیے، آپ اس کا صرف مطلب مجھے اپنی زبان میں کوئی سمجھا دیں کہ والدین کو اجتماعی طور پر ایک دوسرے سے مدد کا لین دین کرنا چاہیے۔ اگر والدین تنہا رہ جائیں، ایک دوسرے سے مدد کا لین دین نہ کریں، آئسولیشن میں چلے جائیں اور امبیرسمنٹ بھی فیل کر رہے ہوں، شیم بھی فیل کر رہے ہوں، تو یہ چیز ان بچوں کے لیے کیسی ہے جو کہ ڈرگز میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر والدین اکیلے رہ جاتے ہیں تو اس سے بچوں کو کیا سہولت ملتی ہے ڈرگز کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ والدین اکیلے تنہا بیچارے آنسو بھرے اگر ہو جائیں گے، امبیرسمنٹ بھی ہوگی، شیم بھی ہوگی، تو نیچرلی اس کی ایڈوانٹیج دوسرا فریق لے سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو دھمکا سکتا ہے، ان کے ساتھ بری باتیں کر سکتا ہے، ان سے پیسے کی چھینا جھپٹی کر سکتا ہے، ان کو اپنے روب میں لا کے اپنی منمانیاں کر سکتا ہے۔ اصل میں یہاں دوسرے والدین سے مدد کے لین دین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دوسرے والدین جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو کہ آپ کے رشتہ دار یا اور لوگ ہو سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے ہاں آتے ہیں اور اس مسئلے کے اندر دخل دیتے ہیں اور آپ کے بچے سے بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ اتنا جذباتی معاملہ نہیں ہے جتنا آپ کا جذباتی معاملہ۔ وہ تو بیسٹ ہیں کہ جنہوں نے کامیابی سے اپنے بچے کو نشے کی بیماری سے نکالا ہو۔ اب یہاں ایک اور سینیریو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بچے نشہ کرتے ہیں یعنی ڈرگز کرتے ہیں، ان کا معاشرے میں دوسرے اپنے جیسے بچوں سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ بھائی لوگ ہوتے ہیں، ہواری ہوتے ہیں، مطلب کافی لوگ آن ایوریج ایک بندہ جب ایڈکشن کرتا ہے تو معاشرے میں اس کے کتنے ایڈکٹس کے ساتھ بہت قریبی تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ اندازاً ایک بندے کے کتنے یار ہوتے ہیں جو کہ نشہ کرنے میں
اس کی مدد کرتے ہیں اور ہر معاملے میں آدھی رات میں بھی آ کے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ایک طرف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نشہ کرنے والے، پٹھے کام کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے والدین ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں. میاں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کاروبار میں بزی تھے، آپ نے توجہ نہیں دی، وغیرہ وغیرہ. مطلب والدین پہ بلیم ڈالنا ہی ڈالنا ہے، والدین پہ بلیم ڈالنا ہے. حالانکہ نشے کی جو بیماری ہے یہ کلچر سے آ رہی ہوتی ہے، کلچر سے، یہ والدین سے نہیں آ رہی ہوتی. عام طور پر یہ کلچر سے آ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کلچر میں ڈرگز ہیں تو جو لوگ بھی ڈرگز کا دھندا کرتے ہیں، ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، وہ میک شور کرتے ہیں نا کہ ان کا سودا بک جائے، اور اس کے لیے وہ حکومت کے ایسے لوگوں سے بھی مدد لے لیتے ہیں اپنے پیسے کے زور پہ، جنہیں پولیس کہا جاتا ہے یا انسداد منشیات کے ادارے کہا جاتا ہے، تو وہ ان کا تعاون بھی لے لیتے ہیں. جو اینٹی نارکوٹکس یا اس طرح کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ والدین کو مدد کے لین دین سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب والدین مدد کے لیے جائیں تو رستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو جھجک ہے، اس کو کیسے دور کریں. اور بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا بیٹا ڈرگز کرتا ہے اور آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عام طور پر اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ ٹاپر ہیں، وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. ہم کہیں بوسٹ کر کے، شیخی مار کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ زیادہ تر والدین اپنے بچوں میں جی رہے ہوتے ہیں. اس کو وائکیریس ایکسپیرینس کہتے ہیں. وائکیریس ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہیرو کی جگہ محسوس کر کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے فیورٹ ہیروز بھی ایسے بنتے ہیں، اور جو آپ نہیں کر پاتے وہ آپ اپنے بچوں کے ذریعے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکے تھے تو آپ کے بچے آپ کو انجوائے کرنے کا موقع دیں گے اگر وہ پڑھ لکھ جائیں گے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، نہیں بن سکے، تو پھر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، جیسے تیسے بھی بنانا پڑے. اس کو ہم وائکیریس ایکسپیرینس کہتے ہیں. جو والدین کی مدد کا جو لین دین ہے وہ ریلیٹیو سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے سڑک پہ آپ کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ کسی بندے کو بھی مدد کے لیے بلا لیتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریلیٹیوز میں سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اور ریلیٹیوز مدد دیتے ہیں. اگرچہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب بتائیں گے تو وہ ہمیں تانے دیں گے. ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں، اور اس کا جواب میں بڑی آسانی سے یہ دیتا ہوتا ہوں کہ لوگ اچھے یا برے نہیں ہوتے، ہم ہوتے ہیں لوگ. ہم جیسے ہم ہیں ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور جب ہمیں کبھی کسی سے کام پڑتا ہے تو ہم ہمبلی جا کے ان سے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 80% آپ کو موقع ملے گا کہ کوئی آپ کی مدد کرے گا، اور 20% کوئی بہانہ کر کے ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ ایک نقطہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں کوئی باتیں ان لوگوں کو کی ہوں جس کے نتیجے میں آپ جگتے ہیں. لیکن یہاں جب آپ آتے ہیں والدین، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ قریب آ جائیں ایک دوسرے کے، اور کچھ آپ لوگ بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک دوسرے سے رشتہ، ناتا، تعلق پیدا ہو جائے. اور آپ اپنی سہولت کے مطابق یہاں علاج کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کچھ ایسے والدین کو جوڑ دیں کہ جنہوں نے کامیابی سے اپنے بچوں کو صحت یابی کی راہ پہ لے گئے.
ایسے والدین سے آپ کو قریب کر دے، قریب بٹھا دیں. جیسے پینٹاگون فیملیز ہیں جو منڈے کو یہاں پہ سیشن ہوتا ہے جس میں ایسے والدین ہوتے ہیں جنہوں نے اب سال ہا سال سے کامیابی سے اپنے بچوں کو نشے کی بیماری سے دور رکھا ہے، اور وہ دوسرے نئے آنے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں. تو یہ بھی ایک موقع ہے جس میں جب کبھی کسی کو قریب بٹھا دیتے ہیں تو ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ کسی کو قریب بٹھا دیں. پھر اللہ ہے جو ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے سلام دعا لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کے اندر ایک رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ رشتہ پھر بہت کارہائے نمایاں انجام دیتا ہے. یہ جو مدد کا لین دین ہے یہ ہر لیول پہ ہو سکتا ہے. آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، ان سے ہو سکتا ہے، محلے داروں سے ہو سکتا ہے، ٹوٹل اجنبیوں سے ہو سکتا ہے، جو ٹریٹمنٹ میں آپ کے ہم سفر ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور یہ سب سے آسان ہے کہ جو ٹریٹمنٹ میں آپ کے ہم سفر ہیں ان کے ساتھ آپ کا مدد کا لین دین سب سے آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک کامن بانڈ ولنگ ویز بھی ہوتا ہے. کامن بانڈ کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سب ولنگ ویز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ ولنگ ویز ذمہ دار ہے. اگر ہم ان لوگوں سے کچھ بات چیت کریں گے تو ولنگ ویز جو ہے اس میں ہماری مدد کرے گا، اور آپ ہمیں تھوڑا بہت آگاہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں فیملی سے بات کر رہے ہیں یا فلاں سے یہ مدد مانگ لیں، یا آپ ان کو کہہ دیں کہ ذرا ہمیں مشورہ دے دیں. یا جب کبھی ہمارا بیٹا پریشان کرے تو اگر کوئی 4 فیملیز آ کے گھر میں ایسے ہی داخل ہو جائیں، جیسے گھر میں کوئی جھگڑا چل رہا ہو تو آپ کے ہاں کوئی مہمان آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، جھگڑا پیچھے رہ جاتا ہے، تو آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور پھر مہمان آ کے تو بات کریں کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا نشے کا ٹاپک یا بیہیویئر کا ٹاپک، تو مہمان آ کے جب اس موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے پولائٹلی آتے ہیں، لیکن وہ اپنی شخصیت کے اثر سے اور اپنے اجتماع سے 4-5 لوگ جب اکٹھے مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ویٹیج بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ آپ 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. وہ بھی ٹھیک بات ہے کہ جب آپ کو لگے کہ معاملہ اس طرح سدھر سکتا ہے تو پھر یہ بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. پولیس بھی ہمارے بھائی لوگ ہوتے ہیں، اور اگرچہ ہماری پولیس کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں، لیکن جیسی بھی ہماری پولیس ہے ہم نے اس کو ہی استعمال کرنا ہے. جیسے بھی ہمارے کورٹ کچہری ہیں ہم نے ان کے ذریعے ہی انصاف لینا ہے. جیسا بھی ہمارے معاشرے میں ماحول ہے ہم نے لوگوں کو اسی لحاظ سے اپنے کام کاج میں حصہ دینا ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ جرمنی کی پولیس آئے کہ ہماری مدد کرے. آپ نے 15 پہ کال کرنی ہے تو پاکستانی پولیس آئے گی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا واسطہ اپنے بیٹے سے ہے، اور وہ بڑے پیار سے اس کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ کاکا سمجھ جا، نہیں تو پھر اسی تینوں تھانے لے جائیں گے اگلی باری. اور یہ کافی انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ کوئی پولیس والا 2-3 پولیس والوں کے ساتھ مل کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں پہ انہوں تنگ نہ کر. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ہمارے پولیس کے بارے میں کہانیاں ہیں کہ وہ کوئی برے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کہانیاں. حقیقت کے طور پر ہماری پولیس بھی معاشرے میں سے ہی نکل کے پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹھتی ہے. یہ ہم امپورٹ نہیں کرتے چائنا سے. ہماری پولیس جو ہے وہ ہمارے ہی عزیز و اقارب پہ مبنی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اگر ہم اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے 15 کی بات کی ہے، کبھی اس کی نوبت بھی آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آپ پہلے اپنے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے رویوں کو بہتر کر لیں، نہیں تو پھر اگر ہمیں پولیس سے مدد لینی پڑی تو ہم لے لیں گے مدد. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم کر کے بھی دکھاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ کہا ہے اور کرنا نہیں ہے.
لیکن اس سے کہیں بہتر آپشن ہے کہ آپ کے پاس کچھ معززین ہوں، جو آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، محلے دار ہو سکتا ہے، جو آپ کے گھر میں آئیں اور بڑی عزت سے آپ کو ریکویسٹ کریں کہ اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا. اور یہ کا جو لین دین ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اب سٹارٹ ہو چکا ہے. جو منڈے کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہم لوگ موجود نہیں ہوتے، اور اگر آئیں بھی تو آبزرور کے طور پر یا مبصر کے طور پر آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کل بھی میں آیا تھا تو میں نے دیکھا بہت اچھی بات چیت ہو رہی تھی. اور وہ جو پینٹاگونز کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنا مسئلہ حل کیا اور اب خاص طور پر وقت نکال کے آتے ہیں کہ دوسروں کا بھلا کریں، اگرچہ ان کا اپنا بھلا بھی اسی میں چھپا ہوا ہے کہ وہ آ کے تو دوسرے لوگوں کی مدد کریں. جب ہم دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اپنی مدد بھی کرتے ہیں. ایکچولی امریکہ میں ایسے سیشنز ہر روز ہوتے ہیں اور بہت جگہ پر ہوتے ہیں. وہاں اس قسم کا سٹرکچر جو پیرنٹس کے درمیان مدد کے لین دین کا سٹرکچر ہے وہ بہت کامن ہے، وہ ایک عام چیز ہے جو کہ وہاں ہوتی ہے. اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ والدین کسی کو مدد کے لیے بلائیں اور وہ لوگ آ کے گھنٹی لگانا شروع کر دیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. 4-6 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اٹ میکس اے ڈفرنس. وہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے بھی مدد ملتی ہے. ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر بہتر ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی ڈی ایس پی کو بلایا تھا تو اچھا کیا تھا. فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں آپ کچھ بھی قدم اٹھاتے ہیں نا اس سے صرف امکانات بڑھتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے آپ کا فوراً کام بن جائے، لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے امکانات کی دنیا کو بڑھا رہی ہوتی ہے. ایک امکان بڑھ رہا ہوتا ہے، رشتہ دار بھی آ کے بات کر رہے ہیں یا دوست احباب بات کر رہے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. کچھ فرق ضرور پڑے گا، خاص طور پر جب یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے والدین اکیلے نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں. خاص طور پر جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ کمزور کو دیکھ کے تھوڑا گڑبڑ کرتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو مدد کے لین دین کی بات ہم کرتے ہیں بار بار، مدد کے لین دین کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، کوئی آپ کی مدد کرے. یہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور گھر اس کوآپریٹو سوسائٹی کا ایک چھوٹا یونٹ ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم گھروں میں اکٹھے رہتے ضرور ہیں لیکن ہمارا نظریہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اتنا نہیں ہوتا. یعنی گھروں میں ہم اکٹھے رہ کے محفوظ محسوس کرتے ہیں یا اچھا محسوس کرتے ہیں. ہم انسان اکیلے اچھا محسوس نہیں کرتے. اور گھروں میں چونکہ ہمارے ساتھ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انگریز لوگ بعض اوقات بلی پال لیتے ہیں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بلی کو گود میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو انسان کو اس لمس کی بھی ضرورت ہے جو کہ کسی دوسرے انسان سے قربت کی وجہ سے ملتا ہے. بچوں سے والدین کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو وہ کھلونا سمجھ کے ان کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی انہیرنٹ خرابیاں ہیں کہ خالی اگر آپ ٹوگیدرنیس میں بلیو کرتے ہیں، یعنی اکٹھے رہنے میں بلیو کرتے ہیں، تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو اگر بھول جائیں گے. اور دوسرا پارٹ ہے کہ آپ کوآپریٹو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمیشہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو کچھ بھی آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور بچوں کو ایز ارلی ایز پاسبل یہ بتا دینا چاہیے کہ دیر از نو فری لنچ. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ امریکہ میں بتاتے ہیں بچے کو، اور وہ بتاتے یہ ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ. کسی کو آپ ریوارڈ کرتے ہیں وہ کچھ کرے، مطلب اگر وہ بات کرنا پڑے گا، کھا رہے ہو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا.
سر محنت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. مطلب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, مفت کچھ نہیں لبدا. ریوارڈ ہو گیا نا سر. دیکھیں زیادہ تر جو ہے دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اور کسی زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جسے بارٹر کہا جاتا تھا. بارٹر. اور بارٹر یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بارٹر چلتا ہے کہ کوئی ایک بندہ سارا سال کام کرتا ہے کسی فیملی کا, اور سال بعد جب ان کی فصل ہوتی ہے تو وہ ان کو دانے دیتے ہیں. اور گاؤں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال اس آس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں ہمیں کچھ پیسے ملیں گے. تو وہ لین دین جو ہوتا ہے ابھی بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں بارٹر کا ہوتا ہے, پر گھروں میں والدین ایک بہت بڑی خفیہ غلطی کرتے ہیں, اور وہ خفیہ غلطی یہ ہے کہ وہ بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی لین دین نہیں ہوگا, ہم دیں گے اور تم لوگے, اور سب کچھ تہاڈا ہی ہے. یہ فکرہ کوئی جانا پہچانا لگتا ہے, او کاکا ہے سب کچھ تہاڈے لیے بنا رہے ہیں, تہاڈا ہے سب کچھ. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس دفعہ اپنی پریزیڈنشل سپیچ میں کہا کہ اب ویلے بیٹھنے کا دور گیا, اب ہر ایک کو ہاتھوں سے کام کرنا پڑے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ویلے بیٹھنے کا دور ہے وہ گیا. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں, یہ صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں جو مفت بریوں کا دور تھا, جو فلم مفت بر آئی تھی وہ 1958 کے بعد آئی تھی. آپ کو کسی نے دیکھی ہوئی ہے فلم مفت بر؟ اچھا چاہیں تو گوگل پہ آپ فلم دیکھ سکتے ہیں. 1958 کی ایک فلم ہے, اس کا نام ہے مفت بر. اس میں ایک بندہ دکھایا ہوا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا اور مفت بریاں کرتا ہے, لوگوں سے پیسے بس لیتا ہے, وہ دیتا نہیں. اچھا ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مفت بری ہے وہ موجود ہے, لیکن شہروں کی نسبت دیہاتوں میں زیادہ مفت بری ہے. شہروں میں لوگ تھوڑا سمجھ گئے ہیں, وہ مفت بروں کو اتنا حوصلہ افزائی ان کی نہیں کرتے. فری لوڈرز کہتے ہیں انگریزی میں مفت بر کو, فری لوڈرز کہتے ہیں. فری لوڈر ویسے یہاں وہاں پائے جاتے ہیں. آپ میں سے کسی نے فری لوڈر دیکھے ہوں تو مجھے بتائیے. جو فری لوڈنگ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جی جی یہ تو روٹین کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں 4-5 دوستوں کا ایک گروپ ہے, تو اس میں ایک بندہ ہے جو ہمیشہ پے کرے گا, اور باقی کبھی پے کریں گے کبھی نہیں کریں گے, اور ایک آدھ بندہ ہوگا وہ کبھی پے نہیں کرے گا. وہ گروپ کو آرگنائز کرنے میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے, گروپ کو ہیرنٹ رکھنے میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی دیہاتوں میں بہت پائی جاتی ہیں. ہاں جی, بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. آج بھی دیہاتوں میں لوگ پھپھو کے گھر جاتے ہیں, واپس آنا ہی بھول جاتے ہیں. لیکن لاہور میں کوئی پھپھو ایسی نہیں ہے جو کہ مستقل مہمان نوازی کر سکے. یہ جو شہر ہے, اچھا اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں بھی مال روڈ سے ادھر جو ہے وہ ایک والد ہوتا ہے اور وہ 9 بچے پال رہا ہوتا ہے, سویرے اٹھ کے سب کو سگٹوں کے لیے پیسے دے رہا ہوتا ہے. اور مال روڈ سے ادھر جو ڈی ایچ اے ہے اس میں والدین بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا کوئی کام کرنا پڑے گا. بہت اس طرح وہ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم مفت خوری چھوڑ دو. اور اکثر جو گھر پائے جاتے ہیں ڈی ایچ اے میں یا گلبرگ میں, اگر وہاں 6 لوگ رہتے ہیں تو کم از کم 5 لوگ کام کرتے ہیں. لیکن کرشن نگر میں اور مصری شاہ میں اور وسن پورے میں کسی گھر میں 14-15 لوگ رہتے ہیں تو ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ابھی بھی آپ جگہ جگہ یہ چیزیں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ کوئی فیڈ بیک بھی دیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں مفت بر ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, اور ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ان کی شادی کر دی جاتی ہے کہ شاید یہ کام کریں گے, لیکن شادی سے بھی کامیابی نہیں ملتی, بلکہ 1-2 بچے ہو جاتے ہیں, پھر 2 سے 4, 4 سے 6 بچے ہو جاتے ہیں, اور ان کے بھائی ان کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. ہاں کام پہ تو لگ گئے, ہاں کام پہ تو لگ گئے. لیکن
یہ جو مفت بری ہے یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ بیماری ہے کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی عزت نفس نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور آپ الٹیمیٹلی دکھی اور بہت تکلیف میں ہو جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مفت بری کی عادت پڑتی کیسے ہے؟ بہت ہی شاندار آپ نے ریئلائزیشن کی ایک مثال قائم کی کہ آپ نے دل سے محسوس کیا، اور یہ پہلی سٹیج ہے، اور اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان آمادہ ہو جاتا ہے بدلنے کے لیے، اور وہ پھر رنگ بدلنا شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگاتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عام طور پر گھروں میں والدین گڈ فیتھ کے ساتھ بچوں کی طرف جو دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچے ریلائز کریں گے، لیکن عام طور پر بچے ریلائز نہیں کرتے، اور وہ اس عمر میں ہوتے ہیں جس میں ریلائزیشن شروع میں 2-4 سال کی عمر میں ہوتی کوئی نہیں، اور وہ صرف اپنے تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان کو کسی چیز سے منافع ملتا ہے تو وہ چیز وہ زیادہ کرنے لگتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک بچہ اگر گرم چیز کو ہاتھ لگا دے گا تو دوبارہ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اگر کوئی بچہ اونچی جگہ سے نیچے گر گیا ہے، بیڈ سے نیچے گرا ہے سال کا بچہ، تو وہ ہمیشہ اونچی جگہوں سے وہ ڈرتا رہے گا. لیکن اگر بچے کو رونے سے دودھ ملتا ہے اور بچے کو زمین پہ پاؤں پٹکنے سے کھلونے ملتے ہیں، یا ماں کا پلو پکڑ کے لٹک جانے سے بچے کی بات مانی جاتی ہے، تو نیچرلی بچہ وہی چیز بار بار پھر کرتا رہے گا، کیونکہ سائیکالوجی کا رول یہ ہے کہ آپ جس چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ چیز بڑھتی رہتی ہے. میں یہاں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا جو شیدے گوال منڈی کی کہانی ہے. ایک شیدہ گوال منڈی والا تھا، اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، جس سے کہ آپ کو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. لاہور کا گوال منڈی کا علاقہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہاں سے ایک شیدہ نامی نوجوان جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کو بڑا پسند کرتا تھا، اور وہ جو بری اور گلیات کا علاقہ ہے تو وہاں جا کے اس نے ڈیرے جما لیے اور پھر اپنے چھوٹا موٹا روزگار تلاش کر لیا. وہ ہر فن مولا تھا، چھوٹے موٹے سارے کام کر لیتا تھا. وہ لوگوں کے لیے اچار بھی بیچ لیتا تھا، خمیرہ گوزبان بیچ لیتا تھا، اور کوئی پلمبنگ کا کام ہونا وہ کر لینا، کسی کے گھر میں کوئی پانڈے کلی کرانے ہو تو وہ بھی وہ کر دیتا تھا. تو اس طرح وہ سارے مری میں اور مری کے دیگر گلیات کے علاقے میں بڑا پاپولر فگر تھا، اور لوگ اس کو شیدہ گوال منڈی والے کے نام سے یاد کرتے تھے. مری میں قریبی کوئی جنگلات ہیں جہاں لوگ شکار کے لیے بھی جایا کرتے ہیں. مری کے لوگ اپنے شغل کے طور پر وہاں شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ مری کے کلچر سے واقف ہونے کی وجہ سے شیدہ گوال منڈی والا جو ہے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی شکار ضرور کھیلے گا. اور اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی پرانی ٹوٹی پھوٹی جیپ حاصل کی، اس کو مرمت کرایا، اور وہ جیپ پہ اپنا کام کاج کاروبار پانڈے کلی کرا لو وغیرہ اس طرح کے جو سارے کام ہیں وہ کیا کرتا تھا. اور اسی جیپ پہ ایک دفعہ وہ مری کے جنگلات میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایک جگہ ٹھکانہ بنایا، ایک خیمہ گاڑا، اور تھوڑا ریسٹ کر کے تو اس نے آگے پھر جنگل میں شکار کا پروگرام بنایا، اور بڑی محنت سے بہت سارا شکار اس نے حاصل کیا. اور شکار مارنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، شکاریوں کا جو فیورٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گوشت بنانا. تو وہاں اس نے وہ سارا گوشت بنایا تاکہ فالتو بوجھ اٹھا کے واپس نہ آنا پڑے، اور جو پیور گوشت تھا وہ اپنی جیپ کے پیچھے لاد کے تو اس کے بعد اس نے اپنا رخت سفر واپس جو ہے مری کی طرف کر لیا. اور وہ بڑی تیزی سے رواں دواں تھا اپنے مسکن کی طرف، اور یکدم شام کا وقت تھا، اس کو پیچھے جیپ کے کوئی سرسراہٹ کی آواز آئی.
اور اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کی جیپ کے پیچھے 2 خوفناک آنکھیں اس کی جیپ کا پیچھا کر رہی تھی. جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک بھیڑیا تھا, جنگلی بھیڑیا جو ہوتا ہے, اور وہ اس کی جیپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیڑیا جیپ کے بالکل قریب پہنچ گیا, اور شیدہ گوال منڈی والا تھوڑا گھبرایا ہوا تھا, پینک میں تھا. تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, اور فوراً اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ یہ جو بھیڑیا ہے ہو نہ ہو گوشت کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. لہٰذا اس نے سوچا کہ اگر اس کو میں کچھ گوشت مہیا کر دوں تو یہ بھیڑیا جو ہے وہ فوراً پیچھے پلٹ جائے گا, کیونکہ اس کا جو مدعا ہے اس کو مل جائے گا. اور اس نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا وہاں سے جیب میں سے اٹھایا اور وہ ہوا میں بھیڑیے کی طرف اچھال دیا, اور بھیڑیے نے ہوا سے ہی اپنے منہ سے اس کو کیچ کر لیا اور فوراً واپسی کا اس نے سفر کرنا شروع کر دیا. اور جو شیدہ گوال منڈی والا ہے وہ سوچنے لگا کہ وہ کتنا سیانہ ہے, اگر اس وقت موقع ملے گا تو وہ جلد سے جلد اپنی ماں کو ٹیلی فون کر کے بتائے گا کہ تم نے کتنا سمجھدار اور سیانہ بیٹا پیدا کیا ہے. ابھی وہ یہ خوشکن خیالات میں گم تھا تو اس کو پیچھے پھر سرسراہٹ کی آواز آئی, اور اب اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک کی بجائے 2 بھیڑیے تھے, اور تھوڑی سی پریشانی اس کو ہوئی. پھر اس نے کہا کہ نہیں, ترکیب میری کارگر ہے, اور میں نے جیسے پہلے گوشت کا ایک ٹکڑا دے کے ایک بھیڑیے کو پیچھے واپس مڑنے پہ مجبور کر دیا تھا, تو اب میں 2 ٹکڑے گوشت کے اگر پھینکوں گا تو یہ دونوں بھیڑیے ایک دائیں کو ہو جائے گا ایک بائیں کو ہو جائے گا, اور اللہ اللہ میری جان چھوٹ جائے گی. اور پھر اس نے ایسے ہی کیا اور ایسے ہی ہوا, اور اس نے کہا کہ میری عقل مندی میں تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. اور پھر اس نے جیپ کو بھگانا شروع کر دیا, جو کبھی تیز چلے کبھی آہستہ چلے, کبھی اس کو ایسا لگے کہ کہیں بندی ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا. اتنی دیر میں اس نے پھر پیچھے کچھ آواز سنی بھیڑیوں کے بھاگنے کی, اور مڑ کے دیکھا تو وہ 6-7 تھے. تو اس نے پھر ڈھیر سارے ٹکڑے پکڑے اور ہوا میں ادھر ادھر بھیڑیوں کی طرف اچھال دیے, اور وہ بھیڑیے اپنے اپنے ٹکڑے لے کے چلے گئے. لیکن اب کوئی زیادہ دیر نہ گزری کہ 40-50 بھیڑیے جو ہے آگے. لہذا اس نے فٹافٹ جیپ میں سے جتنا بھی گوشت تھا نا وہ سارا نیچے پھینکا, اور بھیڑیے اپنا اپنا حصہ لے کے گھر جانے کو چل پڑے. اور جو جیپ تھی وہ جنگل کے کنارے جو اس کے خیمے تک پہنچ چکی تھی. یہاں اس نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے, اور اس کے بعد اپنی تعریفیں کرتا ہوا کہ میں کتنا سمجھدار ہوں, کس طرح میں نے اپنی جان بچائی ہے بھیڑیوں سے. اور وہ واپس آ گیا اور آ کے پانڈے کلی کرا لو اور یہ جو دیگر چھوٹے موٹے پلمبنگ کے کام ہیں, جو گھروں کے کام ہوتے ہیں, یہ جو پریشر کوکرز کو ربڑ لگانا یا اس طرح کے کام جو ہے آ کے تو پھر کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد جنگل کے جو اندر دوسرے لوگ جو مری کے جاتے تھے شکار کھیلنے, اگلے دن کچھ لوگ شکار کھیلنے گئے, پھر اس کے بعد 1-2 دن کے بعد لوگ شکار کھیلنے گئے, اور انہوں نے جب شکار اپنی اپنی جیپوں میں رکھا تو وہ حیران ہوئے کہ ابھی وہ واپسی کا قصد بھی نہیں انہوں نے کیا تھا کہ بہت سارے بھیڑیے آ گئے, اور وہ سارا گوشت چھین کے ان سے لے گئے. اور اس کے بعد جنگل میں جو بھی شکاری جاتا تو اس کا شکار جو ہے بھیڑیے چھین کے لے جاتے تھے. تو مری والا پنچایت بیٹھ گئی, سب اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ یہ بھیڑیوں کے جو رویے ہیں ان میں جو تبدیلی آئی ہے یہ کیسے آئی ہے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے پھر ISI سے رابطہ کیا میرا خیال ہے, اور ISI نے ان کو پتہ کر کے بتایا کہ یہ کوئی شیدہ گوال منڈی والا ہے جنہوں نے بھیڑیوں کے منہ کو گوشت لگا دیا. اور پھر انہوں نے ایک بہت سارا بڑا سارا بورڈ لگایا, 2 ٹانگوں پہ اس بورڈ کو کھڑا کیا, اور اس پہ لکھا کہ شیدہ گوال منڈی والا جہاں بھی نظر آئے تو اس کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے, وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. یہ ایک کہانی ہے جس میں بڑے ایک طریقے سے واضح نظر آتا ہے کہ
اگر آپ کسی کے لیے کوئی ریوارڈ پیدا کریں گے، چاہے وہ اچھا رویہ ہو چاہے وہ برا رویہ ہو، اگر آپ اسے ریوارڈ کریں گے تو وہ رویہ بڑھ جائے گا. تو اس سے جو سبق سیکھا جا سکتا ہے وہ میں اب آپ سے پوچھوں گا کہ کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا سبق چائنیز ایک ریولیوشنری لیڈر ہے سر، اس کی کوٹ ہے کہ ڈونٹ فیڈ اے چائلڈ ود فش، انسٹیڈ ٹیچ ہم ہاؤ ٹو کیچ اے فش. کسی کے منہ کو مچھلی نہ ڈال دو، اسے مچھلی کا شکار کرنا سکھاؤ. اسے خود کچھ حاصل کرنا، اسے یہ عادت نہ ڈالو کہ اس کے کچھ کیے بغیر اس کو سب کچھ مل جائے. اور آپ اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ سر میں نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈکشن جو ہے وہ بار بار آتی رہے گی، مطلب آپ ریلیپس کے چانسز جو ہیں وہ بار بار آتے رہیں گے. اگر آپ نے گیون کر دیا تو نیکسٹ ٹائم آپ کا جو آپ کے ہوں گے، جو آپ کے اوپر افیکٹس ہوں گے وہ اس سے زیادہ ہوں گے فرسٹ ٹائم سے. تو اس طرح اگر بار بار آپ ریلیپس کرتے رہے تو یعنی اگر آپ اپنے اس غلط رویے کو ریوارڈ کریں گے، یعنی نشہ کرنے کے رویے کو، تو نشہ کرنے کی کریونگز بڑھتی رہیں گی. اور کوئی اس سے نتیجہ کسی نے اخذ کیا ہو؟ جی. اگر کسی کے برے رویوں کو انٹرٹین کریں گے کسی وقتی بچاؤ کے لیے، جیسے مائیں اپنے 2 سال کے بچے کو جب عادت ڈال دیتی ہیں کہ وہ کارٹون دیکھے گا اسمارٹ فون پہ، اور وہ اس لیے عادت ڈالتی ہیں کہ وقتی طور پر ماؤں کو تھوڑی فرصت مل جائے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، تو پھر بچہ رو رو کے جان مصیبت میں ڈالے گا اور کہے گا کہ جی مجھے اسمارٹ فون دو. اور 2 سال کے بچے کو یا 4 سال کے بچے کو تو آپ روک بھی سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن وہی بچہ جب 14 سال کا اور 24 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ فزیکلی آپ سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور آپ اسے اس طرح روک نہیں سکتے. اچھا، یہ بہت ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے جو کہ ریوارڈنگ ہوتی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو خود بھی ریوارڈ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ نے واک کی عادت ڈالنی ہے تو 4-5 دن کے بعد آپ کے مسلز میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس درد کی وجہ سے پریشان ہو کے واک چھوڑ دیں تو پھر آپ واک کے بغیر ہی زندگی گزاریں گے. لیکن اگر آپ واک کے بعد کچھ ایسا بندوبست کریں کہ جس سے آپ کو درد نہ ہو بلکہ مزہ آئے، تو آپ اپنی واک کو جاری رکھ سکتے ہیں. جیسے ہر واک کے بعد اپنے آپ کو ہی بیٹھ کے کچھ دبا لیں، یا آپ کوئی دوا ایسی لے لیں جیسے بروفن یا کوئی 2-4 دن کے لیے جو کہ ایڈکٹیو نہیں ہوتی، اور آپ کے جو پٹھوں میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور آپ کوئی ہر واک کے بعد آئس کریم کھا لیں یا کوئی ملک شیک پی لیں، تو چند دن میں آپ کو واک کی عادت پڑ جائے گی اور وہ جو ملک شیک یا کوئی آئس کریم ہے وہ پیچھے رہ جائے گی عادت. دیکھیں، جو پہلا تجربہ ہوتا ہے نا کسی انٹریکشن میں، کسی ریلیشن شپ میں، جو پہلا تجربہ ہوتا ہے اس میں ہی ٹریپ ہوتا ہے. جیسے نئی شادی کے بعد اگر خامد نے کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی کی ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ ڈوز کہتے ہیں. خامد لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی کر دی تو بیوی بیچاری پریشان ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. وہ خاموش رہتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آئندہ یہ خیال کرے گا، ایسا نہیں کرے گا. اور اس کے بعد وہ پھر زیادہ یہ چیز کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بیوی نے نہ صرف کہ اس چیز کو برداشت کیا ہے بلکہ اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں. تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو آپ رازداری میں اس کے ساتھ پارٹنر ان کرائم نہیں بنتے. رازداری میں پارٹنر ان کرائم بننے کا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو آپ اسے پہلے وارننگ دیں کہ برائے مہربانی میرے ساتھ یہ آپ برا سلوک نہ کریں. اور اگر کوئی وارننگ کو نہ سمجھے تو اس کو بتائیں کہ اگر آپ نے اب اپنی اصلاح نہ کی تو میں پراپر فورم پہ اس بات کو اٹھاؤں گی، ماں باپ کے سامنے یا اپنے عزیز و اقارب کے سامنے. کبھی آپ کو کسی کو یہ تسلی نہیں دینی چاہیے کہ یہ راز رہے گا تمہاری اور میرے درمیان، یہ آپس کی بات ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ جن لوگوں کی باتوں کو آپ راز میں رکھتے ہیں اس سے ان کو تقویت ملتی ہے, ان کو طاقت ملتی ہے. تو آپ خود سے اپنی راہوں میں کانٹے نہیں بیجتے اور آپ ہمیشہ کوآپریشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کوآپریشن کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے کوآپریشن کریں گے, لیکن اگر وہ کوآپریشن آپ سے نہیں کرتے تو آپ کوآپریشن کا تقاضا کرتے ہیں. اگر پھر بھی وہ آپ کو کوآپریشن دیتے تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کی بات وہ نہیں مانتے تو آپ اپنے حصے کا جو کوآپریشن ہے وہ بتا کے روک لیتے ہیں. یہ ہر رشتے میں ایسا ہے کیونکہ لین دین ہر رشتے کا اہم جوڑ ہے. کسی بھی دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں اسی وقت طاقت پکڑتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ریسیپروکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ایک کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا انجوائے کر رہا ہوتا ہے ون وے ٹریفک کو. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے لیکن ہم اپنی دھن میں وہ چیز کری جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اکثر اپنے بچے کو موبائل پہ کال کرتے ہیں اور وہ پک نہیں کرتا تو ماں باپ بھلا کیا کرتے ہیں, وہ کری جاتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ 15 دفعہ. بیوی خاوند کو کال کر رہی ہے کہ خاوند نے وعدہ کیا تھا میں شام 6 بجے آ جاؤں گا, وہ 6 بجے آیا کوئی نہیں, اور بیوی اب کال کر رہی ہے اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا اور وہ کال کری جا رہی ہے. کال کری جانے کا کیا مطلب ہے؟ ڈیسپریشن. آپ ایک رانگ میسج جو ہے دے رہے ہیں. لہذا کبھی بھی کسی کو, چاہے بیٹا ہو, چاہے خاوند ہو, چاہے والد ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اگر آپ نے کال کیا ہے تو اس نے کال بیک کرنا ہے. اگر وہ کال بیک نہیں کرتا تو آپ بھی کال نہیں کرتے, لیکن ملاقات پہ آپ اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ بھی میں نے آپ کو کال کیا تھا, آپ نے مجھے واپس کال نہیں کیا, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. 5 to 10 منٹس میں ہو سکتا ہے دوسرا بندہ مجبور ہو, جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں اور 10 منٹ بات ہوگی تو اس دوران جو کالز آئی ہیں وہ مسڈ کالز ہو گئی ہیں اور میں ادھر مصروف ہوں, تو جا کے میں دیکھوں گا اور پرائرٹی میں پھر میں وہ کال بیکس کروں گا. لیکن یہ تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں صبح بخیر, السلام علیکم, اللہ آپ کو محفوظ رکھے, اور وہ کبھی جواب نہیں دیتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. دیٹ ول گیو اے میسج ٹو دی ادر پرسن کہ آپ بھی اپنی عزت کرتے ہیں. پہلا کام ہے کہ آپ اپنی عزت کریں, اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے دیکھا دیکھی وہ بھی عزت کریں. کوالٹیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے, کوانٹیٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو ختم کر کے آج کا سیشن ختم کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹیٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے اور کوانٹیٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں, 100-200 روپے کی چیز ہے تو بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے, اور اگر 2-4 لاکھ کی چیز ہے تو بارگیننگ کرنی چاہیے. یہ کوالٹیٹیو اپروچ ہے کہ کوانٹیٹیو اپروچ ہے؟ کوانٹیٹیو اپروچ ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر 200-400 کی چیز میں آپ بارگیننگ نہیں کریں گے تو آپ کو بارگیننگ کی عادت نہیں پڑے گی, آپ کے بارگیننگ مسلز مضبوط نہیں ہوں گے, تو پھر آپ 2-4 لاکھ میں بھی بارگیننگ نہیں کر سکتے. تو بارگیننگ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسمال پکچر میں سیکھنی چاہیے. ایک اسمال پکچر ہوتی ہے جس میں چیزیں واضح نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ 100-200 روپے کی بات ہے, چیز واضح نظر نہیں آ رہی, آپ بارگین نہیں کرتے. مجھے بتائیے اسمال پکچر ہو تو کئی چیزیں نظر نہیں آتی, تو آپ اس کو پھر کیا کر کے دیکھتے ہیں؟ آپ اسمارٹ فون میں کیا کرتے ہیں, جو چیز واضح نہیں ہوتی تو آپ اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں, اور جب آپ پکچر کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اصل حقائق پتہ چل جاتے ہیں. سو
جو کوانٹیٹیو اپروچ ہے یعنی اسمال پکچر بگ پکچر اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اصول بنا لیا ہے کہ آپ نے بارگیننگ کرنی ہے یا اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے یا آپ نے گالی نہیں کھانی تو پھر آپ نے چھوٹی گالی بھی نہیں کھانی. آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو اس نے مجھے معمولی سی گالی دی ہے، ابھی تو گالی گندی نہیں دی، صاف گالی دی ہے، صاف گالی. یہ صاف گالی بھی ہوتی ہے کوئی؟ نہیں ہوتی نا، کوئی گالی تو کوئی صاف نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس نے مجھے گندی گالی دی. تو کوالٹیٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ کسی سے بے عزتی برداشت نہیں کرتے اور آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ ہولڈ اٹ، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں آئندہ نہ کیجیے گا، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور اگر کوئی بیوی شادی کے شروع میں ہی خاوند کو یہ بتا دے کہ میں گالی گلوچ پسند نہیں کرتی، ہوپ فلی آپ مجھے عزت سے اپنے ساتھ لائف پارٹنر ہونے کا موقع دیں گے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. نہیں، یہ تو دھکے کا جواب دھکا تو نہیں ہوتا، اس میں تو پھر ان دونوں کو خاصا شغل لگا رہے گا ان کے درمیان. اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خامد روڈ چلتا ہے تو آپ نے روڈ نہیں ہونا. آپ شاید اس میں مقابلہ نہ کر سکیں، روڈ ہونے میں مقابلہ کرنا شاید آپ کی فطرت میں نہ ہو، تو آپ بارہا ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور جب بھی ریکویسٹ کریں تو موڈ خراب نہ کریں. جب بھی ریکویسٹ کریں بیوی سے یا خامد سے یا کسی فیملی ممبر سے، جیسے آپ کا کوئی فیملی ممبر اگر استری کر کے تو ان پلگ نہیں کرتا اور آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ استری ایک ڈینجرس چیز ہے جس کو اگر ان پلگ نہیں کیا جائے گا تو اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہے، تو آپ ریمائنڈ کرائیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، پر آپ موڈ خراب نہیں کریں گے. اچھا، یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حق سچ کی بات کریں اور پھر خاموش ہو جائیں. اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے. مشکل اس میں ہے کہ پھر آپ نے دنگا فساد بھی کرنا ہے. اگر آپ نے دنگا فساد بھی کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے آگے مشکلات ہیں. لیکن اگر آپ نے حق سچ کی بات کرنی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، برائے مہربانی نہ کیا کریں، اور نیکسٹ ٹائم اگر وہ کرے تو آپ نے یہ نہیں کہنا تمہیں میں نے 50 دفعہ کہا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہ پلیز یہ نہ کیا کریں، اور پھر تیسری دفعہ بھی آپ یہی کہیں گے کہ پلیز یہ احتیاط کر لیا کریں، یہ جو فائر ہیزرڈ ہے یہ نہیں کرنا. اور اس میں آپ اس کو کوئی اپنی فتح نہ سمجھیں کہ آپ نے پھر کسی کو غلطی کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے. یہ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی کو غلطی کرتے ہوئے پکڑیں اور دبوچیں تو اس میں کتنا مزہ آئے گا. ایکچولی یہ پرانی بات ہے، ٹو کیچ سم بڈی ریڈ ہینڈیڈ ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. ٹو کیچ سم بڈی ریڈ ہینڈیڈ ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. آج ہے ٹو کیچ سم بڈی ریڈ ہینڈیڈ ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. کیا کبھی کسی نے ایسا کیا کہ میں پتہ کر لوں کہ کب میرا خاوند یا بیوی یا بیٹا یا ماں باپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور میں ان کی تعریف کروں؟ کیا کسی نے اس کریز کے پیچھے کچھ وقت گزارا؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑ لوں اس کو غلط کام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈیڈ اور اس کے بعد اس کی تیسی ویسی کر دوں. تو تھوڑا سا نظریات میں تبدیلی جو ہے وہ کارآمد ہو سکتی ہے. باٹم لائن آج کی بات چیت کی یہ ہے کہ گھروں میں ٹوگیدرنیس ایک خوش نصیبی ہے، لیکن اس خوش نصیبی کو زندہ جاوید بنانے کے لیے کوآپریشن کی ضرورت ہے. اگر ٹوگیدرنیس ہے اور کوآپریشن نہیں ہے تو یہ تکلیف دہ ماحول ہوگا. ٹوگیدرنیس میں بہت مزہ ہے اور جب کوآپریشن اس میں آ جاتی ہے تو یہ جنت نظیر بات بن جاتی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں خیال رکھیں، خاص طور پر جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے اس کے اندر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اچھی زندگی کی طرف چلا جائے تو ٹوگیدرنیس کا خیال رکھتے ہوئے کہ اکٹھے رہیں اور تعاون کے ساتھ رہیں. آپ کے وسائل آپ کا بچہ استعمال کرے اور آپ اس سے عزت پائیں، اس سے فخر پائیں، اطمینان پائیں
اور وہ آپ کو پیار کی نظروں سے دیکھے اور اس کو دیکھ کے آپ کو انگزائٹی نہ ہو. اور اگر آپ پولیس کو پیسے دے کے پہیے لگائیں گے یا کام جلدی کرانا چاہیں گے یا ناجائز کام کرانا چاہیں گے تو وہ تو بذات خود کرائم ہے. اور جو لا آف سائنس ہوتا ہے وہ کرائم میں بھی ویسے ہی مدد کرتا ہے جیسے کہ سوشل لائف میں. لیکن یہاں پہ جو باتیں یہ بتائی جاتی ہیں یہ اس مفروضے کے تحت بتائی جاتی ہیں کہ آپ ان باتوں کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. پولیس کو رشوت دینے کی عادت یا جھلکی کرانے کی عادت, لوگ خام خواہ پولیس والوں کو ملنے جاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی نوٹ شوٹ دکھاتے ہیں. پولیس والا یقین کریں میں نے نہیں کبھی سنا کہ پولیس والا منہ پھاڑ کے کہے جی 2 پیسے مجھے. لوگ آپ ہی پیسے دینے کے لیے نا اتنے تیار ہوتے ہیں کہ ابھی پولیس والے نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھو اسی تہاڈے نال ہر تعاون کرنے لیے تیار ہے, ادھر تک ہو ادھر. مجھے نہیں سنائی ایسا کبھی دیا. میں نے زیادہ تر دیکھا ہے لوگ دے آر ٹو کین ٹو پے. لوگوں کہتے ہیں ساڈا کام ہوئے اسی فٹافٹ کر جائیے. ہمارے جو پیشنٹس ہیں نا, میں آپ کے پیرنٹس کی سہولت کے لیے بتانے والا ہوں کہ ہمارے پیشنٹس بڑے اچھے بارگینر ہوتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہوا کریں, ان سے صحیح طرح بارگین کیا کریں. میں نے اکثر اپنے پیشنٹس کو دیکھا ہے جو پراڈو پہ بارگین کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ایک جاگر پہ مر جاتے ہیں. تو یہ اچھائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل ٹوٹنے نہیں دیتے, ہمیشہ والدین کو موقع دیتے ہیں کہ چلو بہتا نہیں تے تھوڑا ہی کچھ دے دو, تھوڑا نہیں تے بالکل تھوڑا کچھ دے دو. اس لیے جب بھی آپ کا واسطہ اپنے بچے سے پڑتا ہے اور وہ کوئی بڑی بات کر رہا ہے تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں اس کے لیے. اور بہت سارے انسان جو ہیں وہ نو لینے کی بجائے تھوڑا بہت کچھ بھی مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اور یہ میں بالکل آپ کو فیکچول واقعات بتا رہا ہوں. میرے سامنے کئی دفعہ پیرنٹس سے بارگین کر رہے ہوتے ہیں بچے اور میں بیچ میں مدد کر رہا ہوتا ہوں اور پراڈو سے بات شروع ہو کے برگر تک یا برگر سے بات شروع ہو کے پانی کے گلاس تک ہی ختم ہو جاتی ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.